حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے یہ خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آوازیں بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ کر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تنور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ طریقی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے بیکار رکھا، مجھ سے ندار کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ اکڑ کے چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز آتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاؤں گی۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ پاک کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کی پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے، مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ بدمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تریحی میں وحشت، میری تنہائی اور میرے غم یاد نہیں رہے۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، اس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں بے وصل ہو جاتی ہیں کہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔